السلام علیکم، شہناز جبین از ہیئر۔ میں CPPC پروجیکٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، اور CPPC از اے چائلڈ پروٹیکشن پاکستانی کمیونٹیز۔ ایکچولی یہ ریسرچ پروجیکٹ ہے جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد اور بریڈ فورڈ یونیورسٹی UK کلیبوریشن سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا خاص موضوع ہے چائلڈ سیکشول ابیوز، اور یہ اسلام آباد، راولپنڈی اور قصور میں کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے یوتھ انگیجمنٹ ان چائلڈ پروٹیکشن، اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خود بھی ینگ ہیں اور یوتھ لیڈر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور لابیسٹ بھی، پالیسی کمنٹیٹر بھی ہیں، اور ان کا تعلق اکیڈیمیا سے بھی ہے۔ مسٹر کاشف ظہیر کمبو صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ سر کچھ اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں پہلے۔ جی، بیسیکلی اپنے کیریئر کا آغاز میں نے ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ کیا، بہت سی یوتھ آرگنائزیشنز کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد جیسے ود دی انسیپشن آف سوشل میڈیا، غالباً 2010 کے بعد ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل میڈیا کی سگنیفیکنس بڑھی، تو مختلف پلیٹ فارمز اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آئی ایم ہیونگ مور دین 1 ملین فالوورز ان مائی سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اور وداؤٹ یعنی کہ یہ بالکل آرگینک آڈینس ہے۔ اور اس کے بعد اکیڈیمیا میں پھر میں نے اپنا PhD پبلک پالیسی اور گورننس کے اندر ہی، اور پھر مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج رہا۔ پارلیمنٹ کے ساتھ تقریباً کوئی 4-5 سال ایز اے لیجسلیٹو ایڈوائزر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی، اور ڈفرینٹ جو ہمارے موومنٹس ہیں اور کنٹمپرری ایشوز ہیں اس کے حوالے سے ڈفرینٹ کیمپینز ڈیزائن اور ایگزیکیوٹ کرتا رہا ہوں، اور دیز آر آل دا یوتھ بیسڈ انیشیٹیوز۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستانی کمیونٹیز میں ہم چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے نوجوانوں کو کس طرح مؤثر انداز میں شامل کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک جو سب سے بڑا چیلنج جو ابھی ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ اس کے اوپر سینسٹائز ہی نہیں ہے، اور جو پرائم آبجیکٹیو ہونا چاہیے ہمارا کسی بھی ایک پروجیکٹ کے اندر، جب تک آپ اس چیز کو سگنیفائی نہیں کر دیتے اور ان کو ینگسٹرز کو کنونس نہیں کر لیتے کہ بھئی یہ آپ کی سوسائٹی کا ایک ایشو ہے، اور اس کے ساتھ یہ نہ صرف ایک ایشو ہے بلکہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے ساتھ سوشل آپ کے اور سائیکلوجیکل آپ کے جو چیزیں جو ہیں وہ لنکڈ ہو جاتی ہیں، اور کسی انسان کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے اس سے۔ تو انیشلی ینگسٹرز کو، سوسائٹی کو اس چیز کے اوپر کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی یہ ایک بہت ہی کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک سوسائٹل ایول ہے، اور یہ ایک ایسا ایک سوشل ایول ہے جس سے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے ضروری تو یہی ہے کہ نوجوانوں کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا جائے، وہ نہ صرف اس کو برا سمجھیں بلکہ جو اس کے وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ان کی سمپتھی ہونی چاہیے، اور ان کو وہ اس حد تک ان کے ساتھ ان کو امپاور کریں، چونکہ یہ جو چائلڈ ابیوز وکٹمز ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کو ضرورت ایک سائیکلوجیکلی سمپتھیز کی ہوتی ہے، تاکہ وہ امپاور ہوں اور اس کرائم کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کر سکیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائلڈ سیکشول ابیوز کو روکنے کے لیے نوجوانوں کو کیسی تربیت دی جانی چاہیے اور کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں۔ آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ فورمز ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز کے اندر کلبز ہیں، یوتھ کلبز ہیں جس طرح سے، پھر آپ کی سوسائٹی کے اندر سوشل موومنٹس ہیں، نوجوانوں کی تنظیمیں ایگزسٹ کرتی ہیں، پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے یوتھ ونگز ہیں جو آپ کو یوتھ کو موبلائز کرتے ہیں، پھر آپ کے مدارس سسٹم ہے آپ کے پاس، پھر اس کے لیے آپ کے پاس ایک بڑا اچھا فورم ہے جو آپ کا جو مساجد کا فورم ہے، مدارس کا فورم ہے، جو آپ کی ایک سوسائٹل پل ہے بیسیکلی، آپ کو وہاں پہ سوسائٹل گیدرنگز ہوتی ہیں ہر جمعے کو، 5 وقت نماز کے حوالے سے بھی لوگ جاتے ہیں مساجد کے اندر، پھر آپ کی سوشل گیدرنگز ہیں، یونیورسٹیز کے ایونٹس ہیں، تو ملٹیپل انٹرونشنز ڈیزائن کی جا سکتی ہیں، اور نوجوانوں کو ان ایکٹیویٹیز کے اندر ایک لیڈنگ رول دیا جا سکتا ہے، اور نوجوان نہ صرف اس کو ایک لیڈ رول کے طور پر ہیں بلکہ اسے کنٹینیوس ایکٹیویٹی کے طور پر اسے آگے لے کے چلنا چاہیے۔
اچھا سر، دیکھیں پاکستان میں گورنمنٹ لیول پہ بھی اب چائلڈ پروٹیکشن پہ کام ہو رہا ہے. ایسے بہت سے منصوبے ہیں جو شروع کیے گئے ہیں گورنمنٹ لیول پر بھی ہیں اور کچھ پرائیویٹ لیول پر بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان میں کس طرح سے شامل کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک تو سب سے پہلے تو جو سب سے یہ جو آپ کی اربن ایریاز کے اندر یہ چیلنجز ہیں، رورل ایریاز کے اندر بھی اس طرح کے چیلنجز ہیں، تو آپ کی اکیڈیمیا جو ہے، آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں، یہاں پہ ان کو موبلائز کیا جانا چاہیے. اور یہاں کے جو ینگسٹرز بچے بچیاں ہیں ان کی اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں، ان کی گروپ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اور ڈفرینٹ پروگرامز کا انعقاد کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان کی کچھ سرٹیفکیشنز کی جا سکتی ہیں، کچھ انٹرنشپس پلان کی جا سکتی ہیں. فار انسٹنس ہمارے پاس چائلڈ رائٹ کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، آپ کے پاس منسٹری آف جو ہے آپ کی جو ہیومن رائٹس اس کے ساتھ جو ادارے کلوزلی ایسوسیٹڈ ہیں. تو ان اداروں کو اپنے والنٹیئر چینلز اوپن کرنے چاہیے اور یوتھ والنٹیئرز کی ریکروٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اسپیسیفک اس کاز کے لیے ان ینگسٹرز کو موبلائز کرنا چاہیے. اور جو ہاٹ اسپاٹس ہیں اس ایکٹیویٹی کے، وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور وہاں پہ ان بچوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. فار انسٹنس جو چائلڈ سیکچول ابیوز ہے یہ بہت ہی انفارملی بھی ہو رہا ہے اور آرگنائزڈ کرائم بھی سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. اس کے لیے فار انسٹنس آپ کے یہ جو بس سٹاپس ہیں، اور آپ کی یہ جو منڈیاں ہیں، یہ جو ٹرک سٹینڈز ہیں، یہ جو انفارمل ہوٹلنگ سیکٹر ہے، یہاں پہ یہ کرائم جو ہے یہ آرگنائزڈ ہو رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یہ نہ صرف اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ ویسل بلور بن سکتے ہیں. اور یہ بڑی پیشنیٹڈ ایج ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کی ینگسٹر ایج ہے جسے ہم بریکٹ کرتے ہیں 18 سے 30 کے درمیان، اس ایج کے اندر بچیاں ینگسٹرز بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر وہ سوسائٹل لوڈ نہیں ہوتا، پرسنل کمٹمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ کچھ نہ کچھ ٹینجیبل کریٹیوٹی ہو سکتی ہے. تو اگر اسٹیٹ کی طرف سے ہم دیکھا جائے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ینگسٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک والنٹیئر موومنٹ تو انہیں لانچ کر دینی چاہیے. بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے مختصر الفاظ میں ایک وسیع موضوع کو کور کیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں چائلڈ سیکشول ابیوز پہ اتنی بات نہیں کی جاتی. اب چلے کسی حد تک کچھ سینیریو بدل رہا ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان کس طرح سے وہ اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو رپورٹ کرنے کی طرف بھی آئیں اور اس پر بات کریں؟ اس کے 2-3 انٹرونشنس ہو سکتی ہیں. فارمل بھی ہو سکتا ہے، انفارمل بھی ہو سکتا ہے. فارملی یہ ہے کہ ہمارا چائلڈ رائٹ کمیشن موجود ہے، تمام بڑے شہروں کے اندر چائلڈ پروٹیکشن سیلز موجود ہیں، اور آپ کے پاس پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں، پولیس اسٹیشنز موجود ہیں، ڈفرینٹ ہیلپ لائنز موجود ہیں. آپ کوئی بھی کریمنل ایکٹیویٹی اس طرح کی دیکھیں، آپ ہیلپ لائن کے اوپر کال کریں، ینگسٹرز خاص طور پر، اور اس کو رپورٹ کریں. انیشلی سب سے ضروری چیز ایز اے سوشل رسپانسبلٹی، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بھی فیملی میں ہو سکتا ہے. اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ آج وہاں پر ہو گیا تو یہ کل ہمارے گھر تک یہ برائی بیماری نہیں آ سکتی. اس کو یہ سمجھیں کہ بھئی اگر میں کسی کے اور جگہ پہ ہوتی ہوئی اس برائی کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کو روکنا ہے، تو یہ میرے گھر تک نہ پہنچ جائے. تو سب سے بہترین نوجوانوں کو اس کے اوپر ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اچھا، سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ اگر ایک رپورٹ ہو جاتا ہے انسیڈنٹ اور وہ ٹرائل نہیں ہو رہا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونسیبل سچویشن نہیں کریٹ ہو رہی، پروسیجرل فلاز آ رہے ہیں اور ٹرائل کے ایشوز آ رہے ہیں، ایویڈنس جنریٹ نہیں کیا جا پا رہا، یا انویسٹیگیشن پراپر اس کی نہیں ہو رہی، تو اس ایشو کو آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ٹیک اپ کریں. اچھا، فار انسٹنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ زینب الرٹ. اچھا، یہ انٹرنیشنلی بھی ہوتے ہیں. فار انسٹنس میگن کنگا کیس ہے امریکہ کا. امریکہ میں بچی کے ساتھ اسی طرح سے ظلم زیادتی ہوئی، اسیسینیشن ہوئی، اور وہ جو کلپریٹ تھا اس کو نہ صرف انہوں نے پکڑا، ٹرائل کیا، سوسائٹل پریشر آیا تو اس کے اوپر لیجسلیشن ہو گئی. پاکستان کے اندر
قصور کے اندر زینب بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، کلپریٹ کو پکڑا گیا، ٹرائل نہیں ہو رہا تھا، نوجوانوں نے ہیش ٹیگ کیمپین موو کی ٹویٹر کے اوپر جسٹس فار زینب، اور یہ کنٹینیوسلی 2-3 ماہ تک یہ کیمپین چلتی رہی، ینگسٹر ایڈ آن ہوتے رہے، اور ایک وقت یہ آیا کہ اسٹیٹ ریاست کے تمام ادارے متفق ہوئے، نہ صرف وہ کرمنل ایگزیکیوٹ ہوا بلکہ ایک قانون بن گیا زینب الرٹ بل کے نام سے، اور وہ آپ کی نیشنل لیجسلیشن کا حصہ ہے، اور یہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر 26,000 HIV ایڈز کے پیشنٹس انٹرنیشنلی ڈیپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، ہمارے پاس نیشنلی ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، تو وہ یہ نوجوانوں کے لیے اپرچونٹیز ہیں کہ اس طرح کی کیسز کو ٹیک اپ کریں، جو سوسائٹل ایولز ہیں اس سے آپ کے پاس فری والنٹیئر فورس موجود ہے، کوئی سارا دن وہ ریلز چلاتے رہتے ہیں انسٹا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، تو یہ ایک آپ کی سوسائٹل پروڈکٹیوٹی ہے، نیشنل کنٹریبیوشن ہے، تو نوجوان اس طرف آئیں گے تو نہ صرف ان کی اپنی گرومنگ ہوگی، کیپیسٹی بلڈنگ، بلکہ کانفیڈنس آئے گا کہ وی ہیو ڈیلیورڈ دا سوسائٹی، اور یہ ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے کہ فار انسٹنس بہت سی کیمپینز جو ہم نے بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ میں نے رن کی، وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک طرح سے اعزاز ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے یہ کیا۔ تو نوجوانوں کے لیے بھی یہ بڑی گولڈن اپرچونٹیز ہیں کہ وہ خاص طور پر چائلڈ ابیوز والے کیسز کو نہ صرف ٹیک اپ کریں بلکہ اسے رپورٹ کریں، اگر رپورٹ ہو چکی ہیں تو اس کاز کو پلیڈ کریں، اور الٹیمیٹلی ان کرمنلز کو جو ہیں وہ لیگل ویز کے ساتھ انہیں جو ہے وہ ٹرائل کروائیں، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تھینک یو کاشف صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بہت کام کر سکتے ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور جلد ہی انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔